میں بات کر رہا تھا کہ انسان کو اپنی کامیابی کے لیے سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں کے ذریعے سے انسان جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے، رائٹ؟ اگر ہمیں بیسک پتہ چل جائے کہ ہم پر کیا ذمہ داریاں اور ہماری کیپیبلٹیز کیا ہیں، تو شاید کہیں جا کے ہم بہت ہی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، بہت ہی اچھی سکون والی زندگی گزار سکتے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی جو دماغ میں پھر ٹینشنز ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا ہے، یہ وہ، تو ایسی جب حالات ہو جاتے ہیں تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اگر انسان کے پاس بنیادی جو تعلیمات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام یا مرسلین جن کو ہم پکارتے ہیں ان کے ذریعے سے، مرسلین اور انبیاء، مرسلین جو ہے انبیاء سے اعلیٰ ہوتے ہیں، انبیاء نبی کے بعد، انبیاء جو نبی ہیں وہ مرسل کے بعد آتے تھے ان کی تصدیق کرنے کے لیے، ان کو جو سماج میں ان کی تعلیمات جب چل رہی ہوتی تھی تو پھر ان میں جب اگر لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا ہوتا تھا تو نبی اس کی تصحیح کرنے کے لیے آتے تھے، رائٹ؟ تو ایسے ہی بہت سارے مرسلین آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان پر وحی نازل ہوئی، الہامی جو کتابیں ان پر نازل ہوئی، ایک گائیڈنس وہ لے کے آئے لوگوں کی طرف، تاکہ انسان کو جو لوگ جو گمراہیوں میں پڑ چکے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی جو بیسک عقیدت ہونی چاہیے تھی، جو بیسک نالج تھی، ان سے جب وہ پردے پڑتے گئے ان کی بدعمالی کی وجہ سے، اصل میں وہی ہوتا ہے، بدعمالی کی وجہ سے ہی پردے پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر نیک کام کرتا رہے انسان تو اس میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ میں رہتا ہے اور اسی کی گائیڈنس میں رہتا ہے، رائٹ؟ تو جب وہ گناہوں کے پردے پڑھ کر جو انسان اپنے مائنڈ میں یا اس کے دل میں جو پردے پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد آنے والی جو گمراہی ہوتی ہے، رائٹ، اس میں پھنس جاتا ہے انسان، تو پھر انسان کو کوئی راہ نظر نہیں آتی ہے۔ تو اسی سے نکالنے کے لیے، اسی ظلمت سے، اسی ڈارکنس سے نجات دلانے کے لیے انبیاء کرام، مرسلین علیہم السلام وہ آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے تھے کہ آپ ان سچویشنز میں کیسے نکل سکتے ہو اور آپ کیسے ایک اچھی بہترین زندگی جو ہے گزار سکتے ہو، رائٹ؟ تو اگر ان بنیادی عقائد اور اس بنیادی تعلیم کی طرف رجوع کیا جائے تو یقیناً کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ، جس کو اسلامک ٹرمینالوجی میں کہا جاتا ہے حیاتاً طیبہ، پاک زندگی اس کو عطا کی جائے گی اور وہ خوش ہو جائے گا اور اس کی زندگی میں مسرت اور سکون حاصل ہوگا، رائٹ؟ تو یہی زندگی میں اسی طرح کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے اس بنیادی تعلیم کی طرف جائے، رائٹ؟ تو میں نے کچھ بنیادی پوائنٹس جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انکشاف کیا، تھوڑا میں نے غور و فکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ کیا چیزیں ہیں جن چیزوں پر ایک انسان مکلف ہے، جن اعمال کو کرنے پر انسان مکلف ہے، یعنی کہ مامور کیا گیا ہے وہ، کہ یہ چیزیں آپ کر سکتے ہو، یہ چیزیں آپ کو کرنی ہے، اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہو تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ ان چیزوں کو بلا بیٹھو گے تو پھر جس کام کی طرف بھی آپ کی جو تمنا ہے رغبت ہو جائے گی، تو وہ چیزیں جو ہے وہ دیٹ ول بی دا ڈارکنیس، رائٹ؟ وہ جو ہے وہ ایک گمراہی ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنے بنیادی تعلیم کو چھوڑ کر تمناؤں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، جس چیز کی وہ جو تمنا ہو گئی آپ کو، اور اس چیز کو بنیادی پیچھے جو آپ کی اپنا جو آپ کو کرنا تھا، اپنے جو کام کرنے تھے ان کو چھوڑ کر آپ نے دوسری چیزوں کو اختیار کر لیا، اور جو چیزیں آپ کو کرنی نہیں تھی